مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نقش الخواتیم، اے ھذا باب فی بیان حکم نقش الخواتیم، انگوٹھیوں کے نقش کے حکم کے بیان کے سلسلے میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، اور خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ امام موصوف نے دو فریق کا ذکر کیا ہے اس باب میں، چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح اور عامر شعبی اور حضرت ابراہیم نخعی، امام حسن بصری، ان حضرات نے کہا ہے کریہو نقش الخواتیم بشیء من العربیہ، کچھ بھی عربی میں انگوٹھیوں کے نقش کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کی ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ان حضرات نے جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے پہلی، اس سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ غیر عربی میں نقش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی اس باب کی جو حدیث ہے اس کو امام ابو جعفر طحاوی بیان فرماتے ہیں اور اس کے رجال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ حدثنا ابن ابی عمران، ابن ابی عمران یہ احمد بن موسیٰ الفقیہ البغدادی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن صباح یہ دولابی اور بغدادی ہیں، اور شیخ بخاری و مسلم اور ابو داؤد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا حشیم، حشیم یہ ابن بشیر ہیں اور ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے، اور پھر معنعن کے طور پر ذکر کیا عن العوام بن حوشب، عوام بن حوشب بن یزید واسطی ہیں، اور ایک جماعت نے امام ابی داؤد کے سوا ان سے روایت کی ہے۔ اور اظہر بن راشد یہ اظہر بن راشد بصری ہیں، اور ابن معین نے ان کو ضعیف قرار دیا، اور ابن حبان نے کہا وہ کان فاحش الخطا، ان سے خطا زیادہ ہوتی تھی، اور امام نسائی نے ان کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس میں آیا ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستضیئوا بنیران اہل الشرک ولا تنقشوا عربیا۔ حضرت حسن نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب لا تستضیئوا بنیران اہل الشرک، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تشاوروہم فی امورکم، تم اپنے معاملات میں مشرکین سے مشورہ نہ کرو، ولا تأخذوا آراءہم،
اور اپنے معاملات میں نہ ان سے رائے لو۔ لہذا اس میں جو ذو ہے اس کو مثل قرار دے دیا گیا رائے کے لیے حیرت کے وقت۔ چنانچہ ضاءت اور اضاءت یہ ایک معنی میں آتے ہیں، یعنی استنارت و صارت مضیئۃً، ان دونوں کے معنی میں یہ آتے ہیں۔ اور لا تنقشوا عربیہ، لا تنقشوا فی خواتیمکم محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی انگوٹھیوں میں عربی میں نقش نہ کرو، یعنی محمد الرسول اللہ اپنی انگوٹھیوں میں نقش نہ کرو، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش تھا۔ لہذا امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں، قال ابو جعفر رحمہ اللہ، امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، فذهب قوم الى کراہۃ نقش الخواتیم بشیء من العربیہ، کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ عربی میں کچھ بھی عربی میں انگوٹھیوں میں نقش کرنے کی کراہت کی طرف گئے ہیں، اور ان حضرات نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اس حدیث پاک سے استدلال قائم کیا ہے، اور غیر عربی کے نقش میں کوئی حرج ان حضرات نے نہیں سمجھا۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا كَانَ عَلَى خَوَاتِيمِ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان حضرات نے اس سلسلے میں اس کے ذریعے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند نفر کی انگوٹھیوں پر جو تھا نقش، اس سے استدلال کیا ہے، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے بیان فرمایا سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں، حدثنا علی بن معبد، بارہا ان کا بیان ہو چکا۔ حدثنا معل بن منصور، معلّہ بن منصور رازی یہ اصحاب ابی حنیفہ میں سے ایک ہیں اور شیخ بخاری ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اخبرنی عبد الواحد بن زیاد العبدی البصری، وہ فرماتے ہیں، حدثتنا ام نافع بنت ابی جعد مولی النعمان بن مقرن، ہم سے ام نافع بنت ابی جعد نے حدیث ذکر کی، جو کہ نافع بن مقرن کے آزاد کردہ غلام ہیں ابو جعد۔ تو یہ فرماتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کان نقش خاتم النعمان بن مقرن ایلا قابضا احدی یدیہ باسطا الاخری۔ ایلا یہ بکسر الحمزۃ وضمها، سمجھ میں آئی بات، یعنی حمزے کی کسرے اور اس کے ضمے کے ساتھ ہے، اور یا کی تشدید کے ساتھ ہے، اور ایل کا معنی لغت میں الذکر من الاوعال ہے، یعنی پہاڑی بکرا، اور اس کی اصل ایول تھی، واو کو یا سے بدل دیا گیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، ایل ہو گیا، اور اوعال یہ وعل کی جمع ہے اور وہ پہاڑی بکرا ہے، اور حمزہ اس میں زائدہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب کہتے ہیں کہ
حضرت نعمان بن مقرن کی انگوٹھی کا نقش ایسا پہاڑی بکرا تھا کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو یعنی بند کیے ہوئے دوسرے کو کھولے ہوئے۔ دوسرا طریق بھی علی بن معبد کے حوالے سے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن الجعد، ان کا بیان بارہا گزر چکا۔ وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ عن جابر، وہ روایت کرتے ہیں قاسم سے، وہ کہتے ہیں کان فی خاتم عبداللہ ذبابان، خاتم یعنی عبداللہ کی انگوٹھی میں، انگشتری میں 2 ذباب تھیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بیان کرتے ہیں حدثنا علی قال حدثنا علی قال اخبرنا شریک عن الاعمش عن موسی بن عبداللہ بن یزید عن ابی، حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کان نقش خاتم حذیفہ کرکیان، سمجھے؟ تو کرکیان کا مطلب یعنی سارس۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ان کی انگوٹھی میں 2 کرکیان، 2 ایسے مطلب کرکی تھے، سارس تھے کہ جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے 2 سارس تھے جن کے بیچ میں الحمدللہ لکھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور اس سلسلے میں دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِنَقْشِ الْعَرَبِيِّ عَلَى الْخَوَاتِيمِ غَيْرَ مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الانتقاش علی خاتمہ، دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور ان دوسرے لوگوں سے مراد کون ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب اور مسروق ابن الاجدع اور محمد بن سیرین اور قاسم اور سالم اور دوسرے ائمہ۔ فإنہم قالوا، کیونکہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ انگوٹھیوں پر عربی کے نقش میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے سوا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھیے فقالو کہا ہے لا بأس بنقش العربی علی الخواتیم، خواتیم اور انگوٹھیوں پر عربی میں نقش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے سوا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر نقش بنانے کو جو منع کیا۔ تو یہ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہ بنائے۔ وَقَالُوا لَا حُجَّةَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے اہل مقالہ اولا دلیل لائے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یعنی اہل مقالہ ثانیہ نے کہا یہاں سے کہ اہل مقالہ اولا کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے، اور جواب کا جو خلاصہ ہے وہ 2 طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ پہلا طریقہ بطریق منع، اور وہ یہ ہے کہ کہا جائے لا نسلم ان هذا الحديث يصح به الاستدلال، کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کے ذریعے استدلال کیا جانا درست ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ ثابت الاسناد نہیں ہے، لأنه عن عمر بن الخطاب، کیونکہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ یہاں سے ان کے اوپر ذکر کیا۔ عن ابیہ عن سمیمہ عن انس قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت اسطر، سطر محمد و سطر رسول و سطر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش تین تھی، ایک محمد، سطر محمد اور سطر رسول اور سطر اللہ۔ فہکذا کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کا مطلب یہ ہے کہ حال اور نقش۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو تخریج کیا ہے۔ سمجھے آئے؟ دیکھیے دوسری جو وجہ ہے جواب کی وہ بطور تسلیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے ہم نے مان لیا کہ یہ حدیث ثابت ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ یہ تمہارے مذہب کی صحت پر دلالت کر رہی ہے۔ حدیث تو ثابت ہے لیکن تمہارے مذہب کی صحت پر دلالت کرنا یہ نہیں مانتے، کیونکہ جیسا کہ حضرت حسن بصری نے کہا ہے، ان کے قول کے مطابق یہ وہ ہے لا یساعدکم علی ما ذهبتم الیہ، تو ان کے قول کے مطابق تمہاری وہ مدد نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے تمہارے مذہب کی وہ مدد نہیں کر رہی اور موافق نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا جواب بھی اس مقام پر دیا جاتا ہے کہ حدیث مذکور اظہر بن راشد کے ذریعے معلول ہو گئی ہے، اس میں کوئی علت پائی جا رہی ہے تو معلول ہو گئی ہے، اب حدیث معلول قابل حجت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدثنا عبداللہ بن محمد، پوری عبارت دیکھیے، حدثنا عبداللہ بن محمد بن خشیش قال حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری، سمجھے؟ اور عن ابیہ، وہ کہتے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن سمیمہ، اور وہ حضرت سمامہ سے، عن انس، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے۔ ہو گیا اتنا؟ تو اس طریقے سے مطلب یہ بیان کیا گیا۔ اور اب وقالوا لحجت، یہ یہاں سے کہا ہے کہ اس میں وہی جو میں آپ کو سمجھا چکا کہ اہل مقالہ اولیٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے اس مسئلے میں کہ جس میں اہل مقالہ ثانیہ نے جس سے دلیل پکڑی ہے، لأن حدیثہم الذی رووہ عن انس، اس لیے کہ وہ حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، وہ حدیث فرماتے ہیں لا یثبت من طریق الاسناد، اسناد کے طریق سے ثابت نہیں ہے، وَإِنَّمَا أَصْلُهُ عَنْ عُمَرَ رضی اللہ عنہ، اور اس کی اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قال حدثنا سریج بن نعمان قال حدثنا ابو عوانہ
یہ وضاح یشکری بارہا گزر چکے ہیں۔ عن قتادہ عن انس بن مالک قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا تنقشوا فی خواتیمکم العربیۃ، تم اپنی انگوٹھیوں میں عربی میں کچھ نقش نہ کراؤ، فہذا ہوا اصل حدیث انس، تو یہ حضرت انس کی حدیث کی اصل ہے، فہذا عن عمر رضی اللہ عنہ لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، روایت کے طور پر، نہ کہ عن عمرہ کے طریق سے اس کو ذکر کیا، نہ کہ عن النبی کے طریق سے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، ثم لو ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو چیز اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لَكَانَ تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا قَالَ الْحَسَنُ، تو اس کی تفسیر ہمارے نزدیک وہی ہوگی جو حضرت حسن نے بیان کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش کانا کذالک، ایسا ہی تھا، فنہا ان ینقش علیہ، تو اب ممانعت فرمائی کہ اس پر وہ نقش کیا جائے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد بن خشیش، ہم سے عبداللہ بن محمد بن خشیش نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری، ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے حدیث بیان کی، عن ابی، وہ اپنے والد عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ثمامہ سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اور وہی اس سے ملتی جلتی حدیث انہوں نے بھی ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر امام ترمذی نہیں بلکہ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یکتب الى کسری وقیصر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا، اصل میں اس کے دو صحیح طریق ہیں جن کو امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا، اور پہلا طریقہ علی بن معبد کے طریق سے تخریج کیا گیا ہے، اور دوسرا طریقہ بھی علی بن معبد بن نوح کے طریق سے ہے جو شبابہ بن سوار آئے ہیں۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کسری اور قیصر بادشاہوں کی طرف یہ لکھا جائے، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ آپ کے نوشتے کو قبول نہیں کریں گے مگر یعنی خاتم کے ذریعے، تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی جس کا نقش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو نیچے بھی اسی کے مثل اس روایت کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، ثم قد فعل ذلك اصحابہ من بعدہ، پھر آپ کے صحابہ نے اس کے بعد آپ کو یعنی اس کا ذکر کیا، آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد یہ کام کیا۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابراہیم بن محمد القرشی عن عمرو بن یحییٰ عن جدہ، یہاں سے اب جو ہے حضرت امام ابو جعفر طحاوی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کی انگوٹھیوں کا جو عربی میں نقش تھا
تو اس پر مشتمل، اس کے مفہوم پر مشتمل کچھ چیزیں مطلب یہ ہے کہ بیان فرمائیں گے، سمجھے۔ اور پھر اس میں یہ بیان کیا کچھ لوگوں نے کہ یہ ان کی طرف سے اجماع ہے اس بات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر نہ فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس کے جواز پر ان آثار کی دلالتیں ہوں گی، جیسے جیسے آثار آگے آتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی دلیلیں آتی جائیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت عمرو بن یحییٰ عن جدہ، وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے جد، قدم عمرو بن سعید مع اخیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن سعید اپنے بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ کے دست اقدس میں موجود یعنی حضرت عمرو بن سعید اپنے بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فنظر الی حلقۃ فی یدہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں موجود حلقے کو دیکھا، تو کہا یہ حلقہ تمہارے ہاتھ میں کیسا ہے؟ کہا یہ حلقہ ہے اے اللہ کے رسول، یعنی انگوٹھی ہے، انگوٹھی کا حلقہ ہے گول گول۔ تو کہا، فرمایا اس کا نقش کیا ہے؟ تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کا نقش ارنی ہی، اس کو مجھے دکھاؤ۔ فتختمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمات وہو فی یدہ، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگشتری اس کی بنائی، اور آپ کا وصال ظاہری ہوا اس حال میں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد پھر آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تو وہ آپ کے دست میں رہی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے لیا تو وہ آپ کے دست میں رہی، پھر حضرت عثمان نے لیا تو وہ یعنی آپ کے مطلب ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ بیر عریس میں ان سے وہ گر گئی۔ فرماتے ہیں فہذا بیر عریس، تو بیر عریس کے بارے میں فرمایا گیا حمزے کے فتح کے ساتھ اور را کے کسرے کے ساتھ، اور یہ ایک معروف اور مشہور کنواں ہے مسجد قباء کے نزدیک، جو کہ مدینے میں مسجد قباء ہے، اس میں اس کے پاس میں ہے، تو بیر عریس میں گر گئی۔ فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينکر علی خالد بن سعید لبس ما هو منقوش بالعربیہ، تو یہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے خالد بن سعید پر نکیر نہ کی، اس کے پہننے کا انکار نہیں کیا جو عربی میں منقوش تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اور بھی بہت سارے صحابہ کی انگوٹھیوں کے نقش بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حیان سائق کہتے ہیں کان نقش خاتم ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نعم القادر اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کا نقش نعم القادر اللہ تھا، اور نیچے حضرت علی کے طریق سے اس کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے، تو ان کی یعنی جو حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی انگوٹھی کا نقش اللہ تھا، اللہ اور الملک تھا، اللہ الملک، اور اس کے بعد پھر حضرت قتادہ کہتے ہیں کان نقش خاتم ابی عبیدہ بن الجراح الحمدللہ،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ الحمدللہ تھا۔ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے راشدین خلفاء اور مہدیین خلفاء ہیں جنہوں نے اپنی انگوٹھیوں پر عربی میں نقش کیا۔ تو اب ان کا یہ فعل اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے حق میں ممنوع نہیں تھی یہ چیز، اور ممانعت سے مراد یہ ہے کہ امام کی انگوٹھی پر نقش نہ کرے، تاکہ امام کے قبضے میں جو اموال ہیں وہ مطلب مسلمانوں کے امام کے قبضے میں موجود اموال میں وہ کچھ مطلب افتعال نہ کرے، تصرف نہ کرے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ممانعت، روینا عنہ النہی عن ذالک ثم قد لبس ہوا من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ہم نے روایت کیا اس سے ممانعت کو، پھر مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد وہ پہنا لوگوں نے جو عربی میں نقش تھا، تو اس نے اس بات پر دلالت کی کہ جو عربی میں مکروہ ہے وہ عربی ہے جو موضوع ہے امام مسلمین کی انگوٹھی پر خاص کر، نہ کہ اس کے علاوہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِمَّا كَانَ مِن نَقْشِ خَاتِمِ النُّعْمَانِ بن مقرن، اور جو اب ان کی انگوٹھیوں کا یہاں سے اہل مقالہ اولا کا جواب ہے، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں صحابہ کرام کا جو ان کی انگوٹھیوں میں نقش تھا وہ غیر عربی میں تھا، تو اس کا جواب ہے، لیکن فرماتے ہیں تو جو حضرت نعمان بن مقرن اور ابن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ عنہم ان کی انگوٹھیوں کا جو نقش کا ذکر ہوا، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور ان کے لیے اس کی جگہ عربی میں منقش کرنا جائز ہو، اور اس کی سند بھی باقاعدہ حضرت حسن سے بیان کی گئی ہے کہ آپ آدمی انہو کان یکرہ ان ینقش الرجل علی خاتمہ سورہ، کہ مرد اپنی انگوٹھی پر تصویر کی تنقیش کرے، یہ مکروہ ہے، اور فرمایا اذا ختمت بہا فقد صورت بہا، جب تم نے اس کی انگوٹھی بنا لی تو تم نے گویا کہ اس کی تصویر کر لی، تو تم نے اس کی تصویر کی۔ یہ یہاں تک بحمد اللہ تعالی پورا باب ہوا، اور یہاں سے اب دوسرے باب کا ذکر انشاءاللہ چلے گا۔